ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقول الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. میرے واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام مالک ارض و سما، خالق کل، ذوالجلال والاکرام، فعال لما یرید، مشکل کشا اور حاجت روا، بگڑیوں کو سنوارنے والا اور صبر و خوف کو بگاڑنے پر قادر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے سید الرسل، سید الانبیاء، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی راہ سلجھائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس خوشی کو بھی ہمارے سپرد کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ شخص دنیا میں کامیاب ہے. باقی دنیا کامیابی کہتی رہے،
کامیابی کہتے رہیں یا سمجھتے رہیں، کامیابی اور کامرانی وہ ہے جس کو میرا رب بتایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بتایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اس شخص کو کامیاب قرار دیتا۔ باقی اپنے اپنی جگہوں پر کامیابی تو ہوتی ہے دنیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی، لیکن اگر دنیا اور آخرت میں صحیح کامیابی آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہی کامیابی اصل ہے جس کو میرے اللہ نے بتایا، اور اس میں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے کردار اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے، اگر ان کو اختیار کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی، اگر ان راہوں کو اختیار کرنے کی کوشش آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو راستے میں ڈبو بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کو دیے ہوئے مواقع آپ سے چھینے بھی جا سکتے ہیں، جس میں پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طاقت اتنی ہے کہ اس کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ تنہا غنی، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں آپ سارے اس مالک کے محتاج ہو، سارے فقیر ہو، نبی سے لے کر ادنا انسان تک، کیا اولیاء اللہ، کیا دوسرے تیسرے، ان کی تو کیا حیثیت ہے، وہ سارے ہی اس مالک کے محتاج ہو، اور اگر دنیا میں اس پوری کائنات میں اگر غنی ہے تو وہ ہمارا مالک ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ سمر گیا، جو اس سے بغاوت کر گیا، پوری اختیار کر گیا اور غفلت کی راہ اختیار اس نے کر لی، پھر وہ جان لے کہ دنیا بھی اس کی رسوا ہو سکتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو سکتی ہے، چونکہ وہ مالک تو ہمارا کارخواہ ہے، اسی کارخواہ کی بنا پر وہ اتنا بڑا نظام اور سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا اس نے، تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ رہے، اگر ہم ہی غافل رہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری بدنصیبی اور ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کے فیصلے تو نظر نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی ہمیں دکھائی نہ دیں، تو پھر یہ ہمارا قصور ہوگا، اس کی دنیا کے اندر انسانوں کو پھر سزا بھی ملتی ہے۔ اس لیے بہت سی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اپنے اسی موضوع کو برقرار رکھوں گا، اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا درمیان میں ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن میں اس کو اہم ترین موقع کے لحاظ سے سمجھتا ہوں۔ ہمارا کلام، ہماری گفتگو اس صبر کے مہینے کے بارے میں تھی، اور اس موقع کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کوتاہیوں اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی سرکشیوں، ان کا اللہ سے بغاوت کرنا اور اس پیغام کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنا جو اللہ رب العالمین نے دیا، تو اس پر کچھ چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پہلی
بات بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے اور بھی کسی کتابوں میں آتی ہے، اسی مہینے سے ریلیٹڈ ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر ولا نوم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی الا بمشیت اللہ تعالی، اگر اللہ ارادہ کر لے اس بیماری کو آگے پھیلانا ہے تو وہ بیماری پھیل جائے، اور اگر میرے اللہ نہ فیصلہ کرے، چائنا زور لگا لے، امریکہ زور لگا لے، دنیا کے اور یا اسرائیل زور لگا لے، تو وہ کام آگے بڑھانے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ یہ کون قادر ہے؟ کون ہے یہ ساری طاقتوں کا مالک؟ جو میرا اور آپ کا خالق، جو اس پوری کائنات کا مربی بھی ہے، اس پوری کائنات کا نگران بھی ہے، آپ کی زندگی کے اعمال کو بھی وہ جانتا ہے، وہی یہ طاقتیں رکھتا ہے۔ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ، لیکن اگر میرا اللہ فیصلہ کر دے اس کے بارے میں تو پھر وہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہمیں کہ بیماری تو اللہ کے حکم سے ہی آگے بڑھتی ہے، اس کی مشیت کے بغیر کسی کو نہیں چھوتی، اور آپ کی سائنس نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ اگر بیماری متعدی ہوتی تو چند ڈاکٹر اس کے شکار نہ ہوتے، کافی سارے ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی ماسک پہن کر ہی آتے ہر وقت، لیکن ایسے نہیں ہے۔ جب اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوگا تب وہ بیماری آپ پر غالب آئے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ شریعت نے عقیدے کی سب سے زیادہ حفاظت کی ہے، اور اسلام جو ہے وہ عقیدے کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اور دوسری بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہماری رہنمائی نہیں کی۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن ساتھ اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فر من المجذوب کما تفر من الاسد، کوئی آدمی جو ہے اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے ڈر کے تم بھاگتے ہو، اس سے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو پہلے آپ اور کہہ رہے تھے وہ ادھر آگے ہو، نہیں میں ادھر ہی، اس طرح بھاگے جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث صحیح، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی دور تھے، صحابہ نے بتایا کہ اس کو کوڑ کا مرض، تو آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیعت اسی طرح ہی قبول ہے، آپ کی بیعت اسی طرح ہی قبول ہے۔ اللہ، پھر ایک اور مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ذراعن او ذراعین، لمبی حدیث ہے، یہ اس کا جملہ صرف لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ہی معمولی سا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی 1 میٹر جو ہے کم سے کم تعاون والا آدمی جو ہے تو یہی کہہ لیں اس کا آپ نام لیتے ہیں، یا کم سے کم 2 میٹر 6 فٹ آپ اس سے دور رہیں، فاصلے میں رہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخصیت ہے جن سے بڑا کوئی متوکل نہیں، جن سے بڑا کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا نہیں۔ اللہ، میں 1 گز کہہ لیں آپ یا 2 گز کہہ لیں، اتنا فاصلہ آپ درمیان میں رکھیں جو سعودیہ میں رکھا گیا، ابھی تک اس پر عمل کر رہا ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ابھی تقریباً 9 ماہ کے بعد عمرہ کھلنے لگا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور آپ اس مرض کا اندازہ کریں کہ جو اس کے گھر ہیں وہاں سے بھی بندے کو روک دیا گیا، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بدنصیب لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرتے تھے اسمبلیوں میں بیٹھ کر، جن کو تم وکلا کہتے ہو، بڑے فہیم اور سمجھدار کہتے ہو، جن کی قیادت میں چلنے کو فخر سمجھتے ہو، انہوں نے وہ بدتمیزی کے قانون پاس کیے جو اللہ اور رسول کی صریحاً بغاوت تھی، اور اس بغاوت کا اللہ نے پھر وہ جواب دیا کہ جو عورتوں کے چہروں پر دوپٹہ اوڑھا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے مردوں کو بھی دوپٹے پہنا، ان کو بھی اس پر قائم کر دیا، اور وہ اس گناہ کا شکار تھے جس گناہ سے بچنے کے لیے اس مرض کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ میرے اللہ نے منہ بھی اور چہرے بھی دور کر دیے بدبختوں کے، اور پھر اس میں اچھے لوگ بھی لپیٹ میں آتے ہیں، اور ان کے بھی بعض گناہ ہوتے ہیں، بعض کو اللہ سے چہرہ دکھاتے ہیں تاکہ اس کو شاید ہوش آ جائے، لیکن وہ پھر بھی سرکشی میں اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالذَّنبِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو پکڑا، ان کے گناہوں کے بدلے ان کو ہم نے یہ سزا دی ہے، تو اس کو اللہ اکبر معمولی نہ سمجھتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا تفروا کما تفر من الاسد، اس بیماری سے آپ اس طرح بھاگیں جس طرح آپ شیر سے بھاگتے ہو، جس طرح آپ کو کوئی بتا دے کہ بھائی سلام آ رہا ہے، آپ اپنا پورا بوریا جس پر باندھ کے چل نکلتے ہیں، نہیں ٹھہر سکتے آپ وہاں۔ اگر آپ کو بتا دے بھی آگ لگی ہے بلڈنگ کو 1 سیکنڈ ٹھہرتے چھلانگیں لگا دیتے ہیں اور اپنا سامان محفوظ کرنے کے لیے دوڑ نکلتے ہیں۔ شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے، توکل کے خلاف ہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کل فتاوت کل، بھائی اونٹ کا گھٹنا باندھ لو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ ان کو کھلا چھوڑو گے تو وہ تو نہیں رکے گا، وہ تو ادھر ادھر بھاگ جائے گا۔ ہاں میرے اللہ کی طاقت ہے کہ وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن چونکہ ساری دنیا اسباب پر ہے، اسباب پر ہے، اللہ نے ہمیں اسباب کے ساتھ چلنے کی تلقین کی ہے، اور ان اسباب کو عمل میں لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر تیزی اس کی مقدر کے حوالے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ہجرت کرنی تھی، جانا اپنے شمال کو تھا، لیکن آپ جنوب کی طرف نکلو،
آپ سے بڑا کوئی توکل ہے؟ اور اس غار میں جا کر پناہ لی جو سب سے اونچی جگہ ہے، 2.5 گھنٹے پھیرے جیسے شخص کو لگے گے اوپر چڑھنے کے لیے، اور ڈائریکٹ آدمی چڑھ نہیں سکتا۔ آپ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت کے کندھوں پر بیٹھ کر جن کو یہ بدنصیب گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو ہدایت دے، کندھوں پر سوار ہوئے، پھر چڑھا، کہا کہ اگر عمر سوار کرتے میں عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ ابوبکر کا ہی کام ہے۔ اللہ نے نبوت کے بعد جن کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت۔ تو آپ توکل کا وہ راہ اور بھروسے کا وہ راہ اختیار کر رہے ہیں جس میں آدمی کو وہ وسائل استعمال کرنے چاہیے جس کی شریعت اجازت دی، آنکھیں بند کر کے نہیں، اپنی طرف سے جذب کر دے وسائل کا، پھر میرے اللہ پر بھروسہ کریں، پھر انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی پریشان کرے گا، پھر آپ کبھی اس الجھن کا شکار نہیں ہوئے۔ صحابہ سے بڑا کوئی متوکل نہیں تھا۔ شام کے اندر طاعون پھیلا، تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن حضرت عبیدہ بن الجراح کو بلا بھیجا، بڑے جلیل قدر سے آگے تھے، اشراف بشرا میں سے اللہ اکبر، ان کو لیٹر لکھا، کہا کہ عمر آپ کو بھگا رہے ہیں، واپس مدینہ میں آ جاؤ۔ تو اتنا بڑا شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل امت امین، ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کے امین عبیدہ بن الجراح ہے، جن کی دیانتداری، امانتداری، اونچائی اس قدر ہے کہ پوری امت سے سب سے زیادہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ نصیب فرمایا۔ لیٹر لکھا، حضرت عبیدہ بن الجراح نے لیٹر دیکھتے ہی فرمایا امیر المومنین مجھے بلا رہے ہیں، فرمانے لگے میں نہیں جا سکتا۔ کون؟ امیر ہے، حدیث میں آتا ہے من اطاع امیر فقط اطاع الرسول ومن اطاع الرسول فقط اطاع اللہ۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن یہ جلیل القدر صحابی جن کی امانتوں کا چرچا آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، لیکن یہ آنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے امیر چاہتے ہیں کہ عبیدہ بن جراح شاید اس مرض سے بچ جائے، کیونکہ طاعون جہاں پھیل جاتا ہے وہاں پھر معاملات صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیدہ بن الجراح نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں کوئی دور سے آگے داخل نہیں ہوگا، اور وہاں رہنے والا وہاں سے نکل کر پاکستان نہیں آئے گا، وہ وہی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ صرف مرض کی وجہ سے؟ جی ہاں، مرض کی وجہ سے، لیکن اس میں شریعت آپ کے عقیدے کی حفاظت چاہتی جو اصل بنیاد، کہ اگر آپ ادھر سے وہاں مرض کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے اگر میں ادھر سے سفر کر کے ادھر نہ آتا تو میں شاید اس مرض کا شکار نہ ہوتا، مجھے بیماری نہ لگتی، اور اگر نکل جائیں گے تو کہیں گے دیکھا میں نکل گیا تھا تو اس لیے بچا، میں اس لیے بچا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے تو میرے اللہ کی قدرت کو آپ نے بھلا دیا، لیکن جب مرض ساری جگہ پہ پھیل گیا آپ کہیں گے تو یہ سفر کیوں جاری کیے؟ سعودیہ کے اندر بھی ابھی 400 مریض باقی ہیں،
روزانہ 400 کے قریب بیمار ہو رہے ہیں. وہاں یہ قمامہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، جو ماسک آپ نے پہنا ہوا ہے. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ جگہ ہیں، کیا نام ملتا ہے، مارکیٹیں ہیں، مساجد ہیں، جہاں لوگوں کا اجتماع ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو بچنے کی تلقین کی ہے، یہ اس عقیدے کے مرافق نہیں. اور وہاں بھی مرض پھیلا، اور اب دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گیا ہے، یہاں بھی پھیل گیا. اب کوئی ملک باقی نہیں رہا. اس لیے علماء نے اس کی کچھ اجازت دی کہ آپ سیف رہ کر سفر کر سکتے ہو. اس لیے کہ ہر جگہ پہ وہی مرض کی جگہ سے ادھر ادھر جانا. لیکن جب تک یہ نہیں تھا تو آپ کو سفر کی اجازت نہیں تھی. آپ اپنی جگہ پہ انتظار کریں. میرے یہاں نہ آنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا، جب سعودی گورنمنٹ نے، وہاں کے افتاء نے آپ کو سفر کرنے کی اجازت دی تو اس کے بعد اس کا آغاز کیا. لیکن کیونکہ آپ نہ پاکستان بچا نہ کوئی دوسری جگہ بچی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آدمی کو وہ سارے اصول اور ضوابط اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس کی اس میں رہنمائی کی جائے. آپ کے پاکستان میں ابھی یہ جنوبی کراچی میں یا دوسرے علاقوں میں آپ ساری چیزیں یہ پڑھتے ہیں. دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. امریکہ کا ایک بڑا حصہ ابھی تک سینکڑوں کی صورت میں، دبئی میں رات 1100 کیس نیا گیا. اور اسی طرح یورپ کے بہت کے حصوں میں، اطالیہ میں، چائنا کے ایک شہر بنتا ابھی تک. لیکن آپ وہ شعر بھی بچاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ رک جاتے ہیں، تجارتیں گول ہو جاتی ہیں. تو جو آدمی کر سکتا ہے ویسے بھی نتیجہ آ گیا. اور یہ 13 قسم کے 90 جو جراثیم ہے، یہ 13 قسمیں ہیں اس کی. یہ کون سی قسم کی دوائی تیار کریں گے؟ ان سے تو ابھی تک ایک ہی نہیں ہوئی. ساری دنیا سے مل کر اللہ یہی ہمیں بتانا چاہتا ہے، ان ساری طاقتوں پر میری قدرت ہے. یہ تمہارے بس میں، جب میں نے شفا دے دی ہے، بچانا ہے تو پھر ہی کام چلنا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. باتیں اس میں بہت ہیں تو وہ پوری نہیں ہو سکے گی. بہرحال تو انسانوں کے گناہوں کے سبب یہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ہے ایک نیزہ یا 2 نیزوں کے برابر آپ دوری اختیار کریں گے. اس لیے جو آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ اتنے فاصلے پہ ہوں گے تو جراثیم اثر نہیں کرے گا. یہ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صداقت، اس پر غور کریں. اللہ کے لیے غور کریں. آپ اللہ کے پیغمبر تھے. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آسمان والے رب کے فیصلے کے بغیر آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے. کس نے بتایا تھا کہ یہ مرض پھیلے گا اور ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ بیت اللہ بھی جو ہے وہ 6 فٹ پہ کھڑے ہوں گے، آپ 4 فٹ پہ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس پر عمل کرنا یہ توحید کے خلاف نہیں، توکل کے خلاف نہیں، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں. ان کو اختیار کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے. باقی کوئی فرض کسی کو نہیں لگے گا جب تک کہ میرے اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت شامل نہیں ہوگی. لیکن جب وہ ارادہ کر لے گا پھر بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ماسک پہنے رکھیں جو بھی کرتے رہے، پھر وہ بچ نہیں سکے گا. اس لیے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہو،
ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. میں 2-3 کتابیں ساتھ لے کر آیا تھا کہ اوپر سے دیکھ کے گفتگو کروں گا لیکن نہیں کر سکتا. اللہ طاقتور ترین جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم میڈیکل میدان میں اس قدر آگے ہیں، اب تو دنیا کا کوئی مرد ہم سے بچ نہیں سکتا. سعودی اٹھے گا امریکہ میں علاج کروائے گا، پاکستانی کا مہنگا بندہ اٹھے گا تو آگا میں جائے گا، یا وہ بھی امریکہ برطانیہ میں جا کے علاج کروائے گا. بچاؤ بھائی، کرواؤ علاج. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تک انسانوں کے ہاتھوں میں انسان تڑپتے ہوئے وہ دنیا سے جا رہا ہے اور روک نہیں سکتے. اور میرے اللہ نے یہ بتایا ہمیں، اس نے چھوڑا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہا یہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. کہ تم خود ایجاد کرو، خود محنت کرو، یا خود وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرو جس کی وجہ سے تمہارا معاوضہ ہو جائے. تو وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی لپیٹ کے آ سکتے ہیں. یہ اس کا ہرگز نہیں ہے کلیہ اس مرض میں کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا یا ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، دنیاوی طور پر ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جس طرح صحابہ کی ایک پوری ٹیم کا تعاون کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شام میں پہلا، اور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر دجال حملہ کرے گا، پوری دنیا میں چکر لگا جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ طیبہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن لشکر کشی کرنے کے بعد وہ ادھر پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ میں مکہ میں پہنچ جاؤں، لیکن آسمان والے کی طرف سے آرڈر آئے اور اس کو غرق کر دیا جائے گا. صحابہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ایسے موقع پر خاموش ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میدانوں میں اسی کا لشکر ہوگا، کوئی ہمارے جیسا کوئی صحابی کو نیک آدمی بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ فرمایا ہاں ہوں گے، وہ بھی زمین میں ان کو شادی ہوگی، وہ بھی زمین پہ چلے جائیں گے. تو پھر اگلی بات آپ نے فرمائی کہ تبعث ولا اسمعیاتہم، پھر میرا اللہ جو ہے ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھائے. جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا اپنے کام کے لیے گئے ہیں اور ایمان پر ہیں، اللہ پھر ان کو اسی حالت میں اٹھائے گا جیسے جو لوگ احرام کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں. اور اس نے فرمایا ان کو احرام کی حالت میں دفن کرو گے، ان کا چہرہ بھی ننگا رہے گا، لیکن قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تبعث ولا اسمعیاتہم، ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. اور یہ جب اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تبعث ملبیا، جب اٹھایا جائے گا تو یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بھی نہیں ہوگا اس کے نام کو. اس سے آگے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا، میدان جنگ میں شہید ہوا نا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس سفر کا کچھ. پہلے میں باتیں نہیں کرتا تھا لیکن اب اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں، ضرور باتیں کیا کروں گا. آپ کو مسلمہ قذاب کے قتل کی جگہ اور اس کے قتل کا قصہ اور 700 حفاظ صحابہ کی شہادت اور کل 1200 صحابہ کی اور دشمن کی 33,000 افراد کی جہنم میں واپسی کا ذکر یہ میں آپ کو سناؤں گا. اللہ تو صحابہ شہید ہوئے. ابھی انہوں نے بتایا یہ باتیں ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ دیکھی کے لحاظ سے بندے کی حفاظت کر دیتا ہے. کتنی صدیوں کے بعد ابھی پانی چلا تو پانی کی سیر سے قبر کو پھیر دیا. صحابی نکلے ایسے جیسے تندرست پڑے ہوئے ہوتے.
لباس کو بھی خراش نہیں آئی. وہ جیسے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کو زمین کی پٹی نہیں کھاتی، شہید کے بارے میں یہ تو نہیں آتا اس طرح، لیکن اس کو مدت بدید تک باقی رکھا جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں قبرستان کے درمیان میں کھڑا تو میں نے کہا آج یہ پٹی کے نیچے دفن ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینہ سے 900 کلومیٹر کا سفر کر کے ریاض میں پہنچ کر کے مسلمہ قذاب کی نبوت کا خاتمہ کرنے والے یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے جسم لونہو ولون الدم، ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، ریحہ ریح المسک، اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی. یہ بھی اللہ نے فیصلے سنائے ہوئے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. گھبرانے کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی شرک پر جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف اس کا عمل ہوتا ہے تو یہ اس پہ لڑ اٹھے گا. آپ پاکستان میں رہیں، جہاں رہتے ہیں رہیں، لیکن آپ کا عقیدہ، آپ کی زندگی کی اتباع یہ مضبوط ہونا ضروری ہے. تو میرا خیال میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے اور بات ہماری طرف ہی منسوخ کر دی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اللہ اکبر ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. پھر اللہ کہتے ہیں یہ خوشیوں اور تریوں میں جو فسادات تم دیکھتے ہو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ہم کیوں یہ صلاح دیتے ہیں لیذیق بعضہم، تاکہ آپ نے جو عمل کیے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ خمیازہ دنیا میں سمجھ آ جائے، اگلی آپ تیاری کر سکو. تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، منصور زیاد النار ہوگی جنت مقد پاس، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. باقی یہ بیماری انسانوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور اس میں حفاظت کرنا آدمی یہ بہت ضروری ہے. علاج کروانا یہ شریعت کے خلاف نہیں، ماسک پہننا شریعت کے خلاف نہیں، اور منہ پہننا دفتر میں ماسک لگا کے جانا یہ شریعت کے خلاف نہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے جب حکم کیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب